اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ میرے بندو یہ قصے اور یہ خبریں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، واقعات جو ہم تمہیں سناتے ہیں، ان واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ سمجھ میں آیا کہ واقعات، قصے، خبریں بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے، عبرت حاصل کی جائے۔ محض کانوں کی حلاوت مقصود نہ ہو، زور بیان اور انداز خطابت دکھلانا مقصود نہ ہو، بلکہ واقعات کو بیان کرنے سے اصل مقصود یہ ہو، اور سننے والوں کا بھی اصل مقصود یہ ہو کہ ہم ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، صالحین کے واقعات کو سنیں، اور جو ان پر اللہ نے انعام کیا، اکرام کیا، ان کا مقام و مرتبہ بلند کیا، ان تمام باتوں کو جب ہم سنیں تو ہمارے اندر بھی انہی صالحین کی طرح عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہو۔ اور نافرمانوں، اللہ رب العزت کے احکام سے، اس کے دین سے اعراض کرنے والوں کے واقعات کو سنیں، اور پھر جو ان کو عذاب ہوا اور جو وبال ان کو پہنچا، جو ان کا بھیانک انجام ہوا، ان کو سننے کے بعد ہم عبرت اور نصیحت پکڑتے ہوئے اپنے آپ کو ان کاموں سے دور رکھیں جن کاموں کی وجہ سے ان کا وہ انجام ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عقل والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے واقعات اور قصص سننے والوں کی دو جماعتوں کا بیان کر دیا، ایک جو کہ منصوص ہے، عقل والے ہیں، عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ محض واقعات سنیں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیں، وقتی طور سے جذبہ بیدار ہو جائے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کریں، لیکن پھر جانے کے بعد وہی پرانی روش، کسی قسم کی نصیحت حاصل نہ کریں، تو قرآن کے مفہوم کو اگر معکوس دیکھا جائے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کا شمار عقل والوں میں نہیں ہے۔ جو عقل والا ہوگا وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر سال لاکھوں چھوٹی محفلوں سے لے کر بڑے بڑے کانفرنسز تک ہوتے ہیں کہ جس میں ہم بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں، بے تحاشا۔ اگر شمار کر لیا جائے پورے ہندوستان میں ہونے والے جلسوں کے اخراجات کو تو کروڑوں پہنچیں گے۔ کچھ کم اوقات کی محفلیں ہوتی ہیں، کچھ رات بھر چلتی ہیں کہ جن میں علماء آتے ہیں، خطبہ آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ہمیں واقعات سناتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، قرآن کی، حدیث کی، پچھلی امتوں کے قصے سناتے ہیں۔ تو اگر ان باتوں کو سن کر اور واقعات کو سن کر کے اگر ہم نصیحت، عبرت حاصل کریں، اپنی سیرت، اپنے کردار میں چینجنگ اور تبدیلی لائیں، تو ہم قرآن مجید کی تصریح کے بقول عقل والوں میں سے ہیں۔ اور اگر محض وقتی طور سے جذبہ ہمارے اندر بیدار ہوتا ہو اور سیرت اور کردار کے حوالے سے کسی قسم کی تبدیلی ہمارے اندر نہ آتے ہوں، تو سمجھ لیں ہمارا تعلق عقل والوں سے نہیں ہے، ہمارا شمار عقل والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا یہ بیان ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قربانی، ان کے رفقا، ان کے خاندان والوں کی شہادت کا واقعہ، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اس کے بیان کرنے سے بھی مقصود اور ذکر شہادت سے مقصود محض یہ ہو کہ نصیحت حاصل کی جائے،
اپنے آپ کو، اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو درست کیا جائے اور حسینی کردار اپنایا جائے، یزیدی کردار اور کوفی کردار سے بچا جائے۔ یہ بھی واقعہ کربلا سے بھی یہی مقصود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذکر شہادت کرے، اگرچہ وہ جھوٹے اور باطل روایات کو نہ بیان کرے، اگر جھوٹے اور باطل روایات کو بیان کرے تب تو اس کے غلط ہونے اور ناجائز ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر سچے واقعات بھی بیان کرے، جو صحیح واقعات ہیں، صحیح روایت ہیں، ان کو بیان کرے اور اس سے اس کا مقصود رلانا ہو لوگوں کو بتکلف، زبردستی، کہ جیسے کہ پیشہ ور خطبہ کا انداز ہوتا ہے اور جو ان کا طریقہ ہوتا ہے، اگر مقصود رونا اور رلانا ہو تو یاد رکھیں یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ذکر شہادت کو اس نیت کے ساتھ بیان کرنا۔ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان وغیرہ نے ذکر شہادت بیان کرنے کو حرام لکھا ہے۔ وہ جانتے ہیں کیوں لکھا ہے؟ اسی وجہ سے لکھا ہے کہ عام طور سے بازارو مقررین اور پیشاور خطبہ جو کہ اخلاص و للہیت سے اکثر الا ماشاءاللہ خالی ہوتے ہیں، ان کا مقصود محض زور بیان اور زور خطابت دکھا کر بتکلف اپنے اوپر گریہ و زاری طاری کر کے عوام کو رلانا مقصود ہوتا ہے اور اپنی خطابت کا سکہ جمانا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن اگر ذکر شہادت کو بیان کرنے سے مقصود بتکلف رونا رلانا نہ ہو بلکہ لوگوں کو پیغام دینا ہو، حسینی کردار کی طرف مائل کرنا ہو، غلط کردار سے بچانا ہو، تو یقیناً محمود ہے، کار ثواب ہے۔ اگر غور کریں اس معیار پر، اگر ہم جانچنے کی کوشش کریں تو ہمیں بڑی کمیاں نظر آتی ہیں اپنے اندر۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص صحیح روایات سے ذکر شہادت کرے، اس کی نیت خالص ہو اور عشق امام حسین اور عشق اہل بیت میں اگر رونا آ جائے تو یہ غلط نہیں بلکہ محمود ہے اور محبت کی علامت ہے۔ لیکن بتکلف ویسا کرنا یقیناً شریعت میں